اور بھی ادارے ہیں، خاص طور پر ہماری پولیس کے ادارے، ISI کے ادارے، ایجنسیوں کے ادارے جتنے بھی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ حوصلے سے کام لیا ہے۔ اگر جس طرح دشمن نے ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہمارے اداروں کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اگر یہ ہمارے ادارے بھی ان کے خلاف قدم اٹھاتے، جیسے کہ دشمن کی یہی سازش تھی کہ وہ بھی قدم اٹھائیں، تو شاید آج ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جاتا۔ میں پرزور اس کی حکومت کو اس کو فوج کو داد دیتا ہوں، اپنے اداروں کو یہ داد دیتا ہوں جن نے اتنے حوصلے اور صبر سے کام کیا، خود اپنے سینوں پر انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، خود وہ زخمی ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ کور کمانڈر کا گھر اور جناح ہاؤس اور کتنے پولیس کی گاڑیاں، یہ تو انہوں نے قربان کیے ہیں، لیکن اپنے وطن کے لیے انہوں نے آگے سے اپنی عوام کے سامنے گولی نہیں چلائی، انہوں نے عوام کے سامنے یہ نہیں کیا کہ ان کو آگے سے ختم کیا جائے، نہیں، انہوں نے بہت صبر سے کام لیا ہے۔ میں تمام اداروں کو، خاص طور پر پاک فوج کو اس بات کی داد دیتا ہوں جو انہیں ملک کے تحفظ کے لیے اپنے اوپر دکھ اٹھا کر ملک کی خاطر یہ قربانی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور یہی بات جو بار بار کہی، جو بھی شر پسند عناصر ہیں وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک کے لیے اور جب تک پاکستان کی بقا ہے کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر بھی ہمارے ملک کی طرف دیکھ سکے۔ جیسے دشمن کے لیے ہماری پاک فوج ایک بہت بڑا ان کے لیے مقابل بنی ہوئی ہے، اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ عبرت کا نشان بنے گے، تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارا ملک بھی باقی رہے، یہ شر پسند عناصر پھر دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و اور ایک آخری بات، ہماری میڈیا نے الحمدللہ بہت زیادہ اس کے بارے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ ہمارا میڈیا کا ادارہ نہ ہوتا شاید یہ باتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ میڈیا نے الحمدللہ جتنا وہ کر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے، میڈیا والے جو صحافی حضرات ہیں ان کو بھی بہت تکالیف پہنچی ہیں، لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں جو کردار تھا وہ ہم تک پہنچایا ہے شر پسند عناصر کا۔ اللہ تبارک و تعالی جن نے صحیح معنوں میں صحافی حضرات ہوں یا دوسرے ادارے ہوں جنہوں نے ہمارے ملک کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین ان کا اجر عطا فرمائے۔ پاک فوج کی عظمت کو سلام۔ جو واقعہ 9 مئی کو ہوا، جس پارٹی نے یہ کیا، یہ سانیہ اتنا بڑا ہے، جو پاکستان کے اندر ہوا یہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ان جماعت کو، ان PTI والوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا سیاست میں کوئی حق نہیں، اس پاکستان کے اندر تم سیاست کرو، تمہاری پارٹی پہ بین ہونا چاہیے۔ میں پاکستان کی عدالتوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جماعتوں کو بین کریں اور ان پر نظر ثانی کریں۔ ہماری مسلح فوج پاکستان کی وہ فوج ہے، دنیا کی پوری دنیا کی طاقت ہماری فوج کو مانتی ہے، اس لیے ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور ہماری فوج بھی قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، فوج زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، خلافت راشدہ زندہ باد۔ کوئی آنکھ ہماری فوج کی طرف بری نظر سے دیکھے گی، ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اس کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یہ ہماری فوج ہے جس کے اندر ہمارا خون شامل ہے۔ آئے دن ہماری فوج شہادتیں بارڈروں کے اندر اندرونی بیرونی سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہماری ہی فوج ہے۔ ہم رات کے وقت نیند سوتے ہیں تو یہ بارڈروں کے اندر پہرا دیتے ہیں، اس لیے ہماری پاک فوج یہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، پاکستان پاکستان۔ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، اے اللہ جو اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جو اس کا برا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ اس ملک کو دنیا کے اندر مزید ترقیاں نصیب فرما، عزتیں اور بلندیاں نصیب فرما، اے اللہ اس میں محنت
کرنے والے، اے اللہ اس کی حفاظت کرنے والے، اے اللہ اس میں دن رات محنت کرنے والوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت اور بلندیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کلمے کے نام پر بسنے والا ملک، اے اللہ اس میں کلمے کے قانون کو نفاذ فرما، اے اللہ کلمے کے قانون کو نفاذ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، اے اللہ خصوصی رحم و کرم اور فضل والا معاملہ فرما، اے اللہ خصوصی رحم و کرم اور فضل والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی اس ملک کو ترقی دینے کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔